کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام دوست نہایت ادب و احترام، عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار، مدنی تاجدار، رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کردار نہایت عقیدت اور اسلام کے ساتھ چلی سجادہ نشین صاحب دربار خانیہ دامت برکاتہ الخانیہ
اور نہایت ہی مکرم اور معظم سربراہان والے شان اور معزز اور مکرم علماء کرام مشائخ کرام اور نہایت مکرم موجودین حاضرین سامعین حضرات، میں پہلی مرتبہ آج کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں یہاں آ کر حاضر ہو کر حقیقت یہ ہے کہ بڑا خوش ہوا اور دلی مسرت حاصل کی۔ ایک تو حضرت قبلہ سجادہ رشید صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے شرف ملاقات کی سعادت، دربار عالیہ کی حاضری اور آپ حضرات کی سعادت، یہ میرے لیے باعث سعادت اور باعث برکت ہے۔ اور تھوڑا سا تعلق اور بھی ہے کہ میں مقرر سے ہوں، زندگی ساری طالب علمی میں گزری اور اب تک اسی حالت میں، اب بھی اس کے باوجود کہ نگاہ بھی نہیں، جسمانی طور پر بھی بہت کمزوری ہے، اٹھنا اور بیٹھنا بھی مشکل، لیکن جامع محدث اعظم اب بھی اللہ کے فضل و کرم سے 2 دن بخاری شریف کا درس دے رہا ہوں۔ اور جس سال حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد سلیمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے دورہ حدیث شریف جامعہ نظامیہ لاہور میں پڑھا، اس سال آخری حدیث بخاری شریف، اس دورہ حدیث کے ساتھیوں کو پڑھانے کا مجھے شرف حاصل ہوا۔ اس ناطے سے بھی میرا اس دربار شریف کے ساتھ تعلق بنتا ہے کہ وہاں بھی آخری احادیث مبارکہ کا درس اس ناچیز کے دن میں تھا، علماء موجود تھے، مشائخ کرام موجود تھے، بہت بڑی پروقار تقریب تھی، اور اللہ نے مجھ پر یہ کرم فرمایا، یہ سعادت میرے حصے میں آئی کہ بخاری شریف کی آخری حدیث میں نے وہاں پڑھی۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت جل جلالہ و من والہ اسی سلسلے کو جاری رکھے، اور جب موت آئے تو قال اللہ قال رسول اللہ زبان پر ہو تو پھر یقین سمجھوں گا کہ نجات ہو جائے۔ آپ سے بھی یہ التماس ہے کہ آپ بھی دربار عالیہ پر حاضر ہو، یہ مقدس مقام ہے، آپ دعا فرمائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ جل جلالہ و من والہ ضرور کرم فرمائیں گے۔ مقرر تو میں ہوں نہیں، لیکن حضور سجادہ نشین صاحب اور سجادہ صاحب کا حکم تھا، حکم کی تعمیل میں چند کلمات کیا عرض کروں گا، میں صرف 2 احادیث قدسیہ کا ترجمہ عرض کروں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اور حق کہنے کی توفیق دے۔ میں تمہیداً اور ابتدائیہ کے طور پر یوں عرض کروں گا کہ عزت اور شہرت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ عزت اور شہرت یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک عارضی اور دوسری دائمی۔ ایک عزت اور شہرت عارضی اور دوسری دائمی جو ہمیشہ رہے۔ عارضی عزت اور عارضی شہرت یہ اس کی ہوتی ہے جسے مادی اسباب سے شہرت حاصل، دنیاوی اسباب سے حاصل، مادی اسباب سے حاصل۔ یقین فرمائیے اس کی شہرت اور عزت وقتی ہوگی، عارضی ہوگی، ناپائیدار ہوگی، اور ایک وقت آئے گا تو اس کا نام و نشان بھی مٹ جائے اور نہیں رہے۔ مثلاً
آپ جانتے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اور دیگر ممالک میں بہت ہوتے ہیں اور ہم اپنے لیے ممبر منتخب کرتے ہیں، اچھے کریں یا برے کریں، ہم ممبر منتخب کرتے ہیں اور ان ممبروں میں وزیر بھی بن جاتے ہیں، وزراء اعلیٰ بھی ہو جاتے ہیں، وزیر اعظم بھی بنتے ہیں کہ نہیں بنتے، انہیں میں بن جاتے ہیں منتخبین میں، جب تک ان کے پاس وہ عہدہ رہتا ہے، جب تک ان کے پاس وہ عہدہ رہتا ہے، وزیر ہو یا ممبر، اس وقت تک تو ہر شخص سلام کرتا ہے اور وہ ملنے کو بھی نہیں ملتے، تلاش کرنے پر بھی اور ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتے کہ حضرت اور جناب صاحب بہت مصروف ہیں، ان کے پاس زیارت کرانے کا بھی وقت نہیں۔ لوگ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں اور ان کی ملاقات کے لیے ترستے ہیں، اور جب وہ عہدہ چلا جاتا ہے، جب وہ عہدہ ان سے چھین لیا جاتا ہے، جب وہ عہدہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر جن شہروں سے، جن بستیوں سے، جن دیہات سے وہ منتخب ہو کر آتا ہے اور اس سے عزت ملتی ہے، اسی گاؤں میں چلا جائے نا، اس کی گلیوں میں پھر کرے سلام کرنے والے بھی اس کو نظر کوئی نہیں آتا۔ فرمایا وہ شہرت اس کی عارضی تھی، وقتی تھی، جب وہ جس کی وجہ سے شہرت ملی تھی، عزت ملی تھی، جب وہ سبب ختم ہو گیا، عزت کی ساتھ رخصت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بلکہ عزت کیا رخصت ہوتی ہے؟ وہی جس کو راستوں پر کھڑے ہو کر گھنٹوں پولیس انتظار کرتی ہے اور سلامیاں دیتے ہیں، ایک وہ وقت آتا ہے کہ انہیں کے ہاتھوں میں کڑیاں ہوتی ہیں، وہ اس کو آگے لگا کر جیل میں ڈالتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ دنیاوی اسباب سے حاصل ہونے والی عزت اور شہرت یقین فرماؤ کہ عارضی وقتی ہے، ختم ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ، حالات بدل جاتے ہیں، اوقات بدل جاتے ہیں، جناب حکومتیں بدلتی ہیں، ان حالات اور جو شب و روز کے بدلنے سے ان کی عزت بھی ساتھ ختم ہو جاتی ہے، اور ایک عزت دائمی ہوتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے، اور وہ عزت جو دائمی ہے، ہمیشہ رہتی ہے، وہ اللہ کے محبوب بندوں کی عزت ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی عزت اور شہرت ہے۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، جنہیں اللہ محبوب بنا لیتا ہے، دنیا میں اگر ہوں، حالات بدلتے رہیں، اوقات بدلتے رہیں، شب و روز بدلتے رہیں، حالات کچھ کے کچھ ہوتے رہیں، مگر یقین فرماؤ ان کی عزت میں کوئی فرق نہیں آتا، اسی طرح ان کے ہاتھ بھی چومے جاتے ہیں، ان کے پاؤں بھی چومے جاتے ہیں، ہاتھ بھی ملتے رہتے ہیں، نہیں ملتے۔ اب کیا حکومت بدلنے کے ساتھ ان کی عزت ختم ہوتی ہے؟ کوئی آئے درویش کو کیا جی، درویش کو کیا، محبوب کو کیا، فرمایا ان کی عزت میں کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ دنیاوی حالات کو اپنے مقام پر خدا جلال کی قسم ہے، موت بھی ان کی عزت کو ختم نہیں کرتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لاجپال لاجپال۔ جناب اسباب تو اسباب رہے، اگر موت بھی آ جائے تو آپ یقین فرمائیں گے کہ ان کی عزت، ان کی شہرت کو موت بھی ختم نہیں کرتی۔ دنیا میں ہوتے ہیں تو ہاتھ چومے جاتے ہیں، ان کے پاؤں کو بوسے دیے جاتے ہیں، جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کی قبروں کی مٹی کو بھی چوما جاتا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اب مجھے بتاؤ یہ کس کے عرص میں آئے؟ کہ وزیر کے، کہ امیر کے، کہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے؟ نہیں، ایک اللہ کے محبوب کے، ایک درویش کے، اور اس ہوتے ہیں ان کے انتقال کے بعد تو
آج بھی اگر ان کی عزت، ان کی شہرت، ان کا احترام، ان کی تقریم باقی نہیں ہے تو آپ کس لیے آئے بیٹھے ہو یہاں؟ ان کی عزت دینی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اتنا بتاؤں گا حدیث سے کہ ایسی عزت، ایسی شہرت جو دائمی ہو، یعنی حاصل کب ہو؟ ووٹوں سے، انتخابات سے نہیں۔ میں اللہ کے ارشاد سے عرض کروں گا کہ ایسی عزت دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والی وہ اس طرح ملتی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ قالا، حدیث قدسی ہے نا جی، دوسرا صاحب حدیث قدسی بخاری کی بھی، فرمایا ان اللہ تعالیٰ قالا کہ اللہ نے فرمایا کیا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ، حدیث قدسی ہے اور اللہ کا پاک فرمان ہے۔ فرمایا میرا قرب، اللہ فرماتا ہے میرا قرب اسے حاصل ہوتا ہے، میرا قرب اسے ملتا ہے، اسے حاصل ہوتا ہے کہ جو کچھ میں نے اس پر فرض کیا اس فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے، فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے، سستی فرائض کی ادائیگی میں نہ ہو، فرائض ہمیشہ ادا، اور پھر فرائض کے بعد فرمایا فلا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرمایا پھر وہ صرف فرائض پر اکتفا نہیں کرتا، فرائض پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ پھر وہ رات دن نوافل، خدا کے ذکر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل اور اللہ کے ذکر میں اپنا سارے کا سارا وقت وہ خرچ کر دیتا ہے اور ہمیشہ خدا کے ذکر و عبادت میں رہتا ہے۔ بلکہ وہ یوں فرما دیتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کا، فرمایا سانس سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے۔ میرے دوست لاجرا، ایسا مانا کیا لاجرا تھا؟ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ، فرمایا سردی ہو، گرمی ہو، دھوپ ہو، چھاؤں ہو، فرمایا رات ہو دن ہو، بلکہ رات کو لوگ سوتے ہیں، رات کو لوگ سوتے ہیں، کوئی آرام کے لیے سوتا ہے، کوئی کسی مقصد کے لیے سوتا ہے، کوئی کسی مقصد کے لیے مناسب ہوتا ہے، اور مگر ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ یدی کیوں نہ لے رب کے دن، ان کی راتیں ان کے رب کے لیے گزرتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ اپنی راتوں کو اپنے رب کے لیے گزارتا ہے۔ کیا مطلب کیسے؟ فرمایا جب دیکھو گے تو تراہم رکعاً سجدا، کبھی دیکھو گے تو رکوع میں پاؤ گے اور کبھی دیکھو گے تو سجدہ ریز پاؤ گے۔ کئی جگہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی راتیں رکوع کرتے ہوئے گزرتی ہیں یا سجدوں میں گزر جاتی ہیں، اللہ کے ذکر میں گزرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان میں اس کی زبان تحلیل اور تعریف بیان کرنے میں گزر جاتی ہے۔ فرمایا وہ لوگ اس طرح اللہ کا قرب حاصل کر رہے تھے، اللہ کا قرب حاصل کر رہے تھے۔ فرمایا پھر ایک بات حضور عرض کروں گا، قابل توجہ ہوگا، وہ یہ ہے کہ دیکھو کہ کوئی راتوں کو جاگتا ہے تو اس کے سامنے کوئی مقصد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مقصد ہوتا ہے نا، کوئی بھی ہو، چور چوری کرنے کے لیے سے جاگتا ہے، ڈاکو جانے کے لیے سے جاگتا ہے، اور خدا کا قرب حاصل کرنے والا اللہ کے قرب رسول کے لیے جاگتا ہے۔ یہ ہوتا ہے نا، مقصد ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور جو کسی مقصد کے حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ طالب کہلاتا ہے۔ تو کون ہوگا جی؟ طالب۔ اور صوفیہ کی اصطلاح میں اگر پوچھو گے تو وہ سالک کہلاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے جی؟ سالک، اور سالک طالب ہوتا ہے۔ جی سالک طالب ہوتا ہے، کیوں کہ راتوں کو جاگ رہا ہے
تو وہ طلب کر رہا ہے کس کو؟ اللہ کے قرب کو. حصول قرب الہی اس کا مطمع نظر ہوتا ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے جاگتا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ تو وہ ہے طالب. وہ کون ہوتا ہے جی؟ طالب. وہ کون ہوتا ہے؟ طالب. اور طالب ہمیشہ محب ہوتا ہے. یہ دیر میں بات آ رہی ہے. فرمایا طالب ہمیشہ محب ہوتا ہے. اگر محبت نہ ہو مقصد کے ساتھ تو کون راتوں کو جاتا ہے؟ اگر محبت نہ ہو تو رات محنت کون کرتا؟ اگر محبت نہ ہو تو راتوں کو بھوکا کون سوتا ہے؟ ریاضات اور عبادات کس لیے کرتا ہے؟ کس لیے کرتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے اس کو اپنے مقصد کے ساتھ لگن نہیں, محبت ہے. محبت وہ محب ہے. اور آؤ میں بتاؤں کہ فرمایا جب ایک وقت ہوتا ہے انسان پر جب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے راتوں کو جاگے, ریاضات کرے, مجاہدات کرے, عبادات کا ارتکاب کرے, عبادات کرے, فرمایا اس وقت تو وہ ہوتا ہے طالب اور وہ ہوتا ہے محب. اور اسی بندے پر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے, لیکن اسی بندے پر ایک وقت آتا ہے اور ضرور آتا ہے. وقت آتا ہے اور ضرور آتا ہے. وہ کون سا وقت آتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں پہلے یہ محب تھا, پہلے یہ میرا بندہ میرا محب تھا, میرا طالب تھا, اب میں محب ہوں اور یہ میرا معبود ہے, یہ میرا معبود ہے. اور آپ کہیں گے کہ یہ بات کر رہا ہے, نہیں میں حدیث عرض کر رہا ہوں, قرآن سے عرض کروں گا. اور میں ایک وقت آتا ہے بندے پر کہ جب راتوں کو جاگے, عبادات کرے, ریاضات کرے, مجاہدات کرے تو وہ طالب ہے. وہ کون ہے جی؟ طالب ہے. اگر طالب ہے تو محب ہے, طالب ہے تو محب ہے. اور اسی پر ایک وقت ایسا آتا ہے اور ضرور آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اب تو مطلوب ہے میں تیرا طالب ہوں, تو محبوب ہے میں تیرا محب ہوں, میں محب ہوں. اور لاؤ بخاری شریف فرمایا جب خوب حاصل کرتے کرتے راتی جاگتے جاگتے روابل پڑھتے پڑھتے چلو ایک مقام پر آتا ہے کہ کن تو آبابت ہوں, بخاری شریف کا بات, کن تو آبابت ہوں, اس بندے سے میں خدا محبت کرتا ہوں, اس سے میں محبت کرتا ہوں, اس سے میں. اب جس سے محبت کرنے والے کو کیا کہتے ہو؟ محبت کرنے والے کو محب ہے نا, محبت کرنے والا محب ہے. اور جس سے کی جائے محبوب ہے. تو اب ترجمہ کیوں یہ نہ ہوا کہ میں محب بن جاتا ہوں اور میرا بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے؟ قرآن پڑھ لو, محبوب اعلان کر دو, فرما دو, ہر ایک کو بتا دو, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ سے محبت چاہتے ہو تو آؤ میری اتباع کرو, میری غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو, میرے غلام بن جاؤ. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ. ہے قرآن میں آپ کو یحببکم اللہ کہ تم جب میرے محبوب کے بن جاؤ گے, غلامی کا پٹا ڈال لو گے, میرے محبوب کی اتباع حاصل کر لو گے تو میں خدا تم سے محبت کروں گا, تمہیں اپنا محبوب بنا لوں. قرآن میں ہے کہ نہیں؟ یحببکم, اللہ محبت کرے گا, محبت کرنے والا محب ہوتا ہے اور جس سے کی جائے وہ محبوب ہوتا ہے. تو قرآن کا ترجمہ یہ ہوا کہ میں محب بن جاتا ہوں اور اس بندے کو اپنا محبوب بنا دوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, لاجپال لاجپال, پیر سیال پیر سیال. محبوب ہو گیا, اب کیا ہوا؟ یہ رہ کہاں رہا ہے؟ زمین پر یا آسمانوں پر؟ زمین پر نا. چل پھر کہاں رہا ہے؟ زمین پر. اور لاؤ بخاری شریف, جب اللہ محبت کر لیتا ہے کسی بندے سے, محبوب بنا لیتا ہے تو جبریل امین کو طلب فرماتے ہیں اپنی برگاہ کہ اے جبرائیل بے شک پوچھئے تم ملائکہ, لیکن زمین پر بیٹھنے والے
فلاں گاؤں میں رہنے والے، فلاں بستی میں بسنے والے فلاں کے بیٹے کو میں نے اپنا محبوب بنا دیا، میں نے اپنا محبوب بنا دیا ہے۔ اے جبرائیل، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تو بھی اس کو محبوب بنا دے، اس کو محبوب۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں الہ العالمین، جس سے تو محبت فرما رہا ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، میرا بھی وہ محبوب ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، تیرے میرے کی بات نہیں ہے، اب فرشتوں میں چلا جا تمام آسمانوں میں اور تمام فرشتوں میں یہ منادی کر دے، یہ اعلان کر، تو اعلان کر کہ اے فرشتوں، زمین پر رہنے والے، زمین پر چلنے والے، زمین پر آرام کرنے والے، زمین پر بیٹھنے والے فلاں شخص اور فلاں کے بیٹے کو اللہ نے محبوب بنا لیا، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے فرشتوں، خدا کو حکم دے رہا سارے فرشتوں سے محبت کرو، انہیں محبوب بنا دو۔ فرشتے اقرار کر دیتے ہیں، اب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا سوما یوزا له القبول والعذاب، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، آسمانوں پر تو شہرت ہو چکی، آسمانوں میں تعارف میرے محبوب کا ہو چکا، فرشتوں نے محبت کرنے کا اعلان کر دیا، اب اس کی شہرت کو، اس کی محبت کو، اس کی محبوبیت کو فرمایا اب زمین پر اتارو، زمین پر نازل ہو جائے۔ وہ شہرت جو زمین پر نازل ہوتی ہے، وہ شہرت جو اوپر سے نیچے آتی ہے، وہ خدا کی قسم ہے یوں پھیلتی ہے، اس کی محبت یوں پھیلتی ہے کہ وہ بیٹھا کہیں ہو، اس کی محبوبیت کی خوشبو دور دور تک اپنے آپ بغیر اعلانات سے پہنچتا ہے۔ پھر لوگ اپنا مرض بنا لیتے ہیں اور مرض خلائق ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نیک بندے سیجعل لهم الرحمن ودا، ایمان والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی محبت خود پیدا کر دیتا ہے، اور وہ آتے ہیں کھینچے چلے آتے ہیں، پھر خوشبو پھیلتی ہے۔ یہ بھی حدیث پاک عرض کر دوں، میرے آقا مدینہ عالیہ میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کا جھرمٹ، آپ صحابہ کے جھرمٹ میں یوں لگ رہے ہیں کہ چاند ستاروں میں ہوتا ہے، آپ تشریف فرما ہے اور آپ فرماتے ہیں مجھے خوشبو آ رہی ہے، مسلم سی تو میں مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ آقا کہاں سے خوشبو آپ کو آ رہی ہے؟ فرمایا من قبل یمن، بیٹھے مدینہ عالیہ میں اور خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ یمن سے۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے اس کی خوشبو؟ وہ کیسی خوشبو ہے؟ وہ کس کی خوشبو ہے؟ تو میں وہاں اویس بیٹھا ہوا ہے، اویس کی خوشبو، محبت کی خوشبو مجھے مدینہ تک پہنچ رہی ہے۔ سبحان اللہ، مرحبا مرحبا اللہ۔ یہاں ایک بات ذہن میں آ گئی کہ جہاں محبوب بیٹھے ہوتے ہیں وہاں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ ہاں، آدمی دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ آؤ مسلم شریف لاؤ، آپ نے فاروق اعظم کو اور مولا علی شیر خدا کو، یہ دونوں وہ صحابی ہیں جو یقین فرماؤ کی جنتی، عشرہ مبشرہ میں دونوں کون ہیں جی؟ جنتی، دونوں کون ہیں؟ جنتی، اور ان دونوں جنتی صحابہ کو آپ نے فرمایا یمن میں جانا، وہاں اویس ملے گا، اویس سے مل کر میرا سلام بھی کہنا، اور یہ میرا جبہ ہے جو مولا علی قاری نے لکھا، یہ بھی اس کو پیش کر دینا میری طرف سے، اور میرا پیغام دینا کہ اویس میری امت گناہگار ہے، میری امت کے لیے دعا کرے بولتے۔ نبی پاک کس سے دعا کروا رہے ہیں؟ کیا حضور محتاج ہیں؟ نہیں، آپ جو چاہیں خدا وہی کرے گا، آپ جو چاہیں گے اللہ وہی کرے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، لیکن اس کے باوجود میرے آقا نے فرمایا اویس سے کہنا میری امت گناہگار ہے، میری امت کے لیے دعا کرے، اپنے لیے بھی دعا کرا لینا، اپنے لیے بھی دعا کرا لینا، میری امت کے لیے بھی دعا کروانا۔ کیوں؟ حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ اللہ کے ولیوں اور خدا کے محبوبوں کی شان ظاہر ہونا، شان ظاہر کرنا تھا۔ کیوں؟ وہ گئے وہاں کے نہیں گئے؟ گئے۔ اگر اللہ والوں کی زیارت کو جانا شرک ہوتا
تو مولا علی شیر خدا کبھی شرک نہ کرتے